ماضی میں دیکھا ہے کہ جیسے جیسے کوئی نئی جدت آتی تھی اس کی مخالفت کی گئی، کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اب وہ ضرورت بن چکی ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا اب ضرورت ہے۔ اگر بے حیائی کا عنصر دیکھا جائے تو یوٹیوب میں بے حیائی ہی زیادہ ہے، پھر تو یہی بین ہونا چاہیے۔ اب تو یوٹیوب ایڈ چلاتا ہی ہے، چاہے مونیٹائز کریں یا نہیں کریں، تو اب کیوں آپ ارننگ نہیں لے رہے؟ یوٹیوب تو لے رہا ہے، تو جو آپ کا حق بنتا ہے وہ بھی یوٹیوب لے رہا ہے، تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ آپ لیں اس کو؟ ماضی میں دیکھا ہے کہ جیسے جیسے کوئی نئی جدت آتی تھی، ٹیلی ویژن آیا، پہلے اس کی مخالفت کی گئی، کہا گیا کہ یہ حرام ہے، پھر اس کے بعد جیسے آپ نے پریس کی بات کی، پھر اس کے بعد سپیکر کے حوالے سے کہا گیا، تصاویر کے حوالے سے کہا گیا، اور اب وہ ضرورت بن چکی ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا اب ضرورت ہے۔ تو بلکہ سوری بات کاٹ رہا ہوں، میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر بے حیائی کا عنصر دیکھا جائے تو یوٹیوب میں بے حیائی ہی زیادہ ہے، پھر تو یہی بین ہونا چاہیے۔ یوٹیوب کی میں ایک بات مکمل کر لوں، لوگ یہ کہتے ہیں احتیاط کے بہرحال خلاف ہے، یعنی کیونکہ ایڈ جب چلتے ہیں اس میں لڑکیاں تو آتی ہی ہیں، بے حیائی تو ہوتی ہی ہے، تو احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اول نظر میں یہ احتیاط کے خلاف ہے کہ آپ چینل کو مونیٹائز کریں، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ ہو مونیٹائزیشن۔ لیکن بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اب تو یوٹیوب ایڈ چلاتا ہی ہے، چاہے مونیٹائز کریں یا نہیں کریں، وہ تو چلنے ہی چلنے ہیں، لہذا اب تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے کہ آپ نے ایڈ چلانے ہیں کہ نہیں چلانے، تو اب تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب کیوں آپ ارننگ نہیں لے رہے؟ یوٹیوب تو لے رہا ہے ان کمپنیوں سے، تو جو آپ کا حق بنتا ہے وہ بھی یوٹیوب لے رہا ہے، تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ آپ لیں اس کو، اور ہمارے ملک کی غربت دور ہو، ہمارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے بجائے اس کے کہ وہ گوگل کے پاس جائے پیسہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پہلو کو دیکھ کے ہم کہیں کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مونیٹائز نہ کریں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مونیٹائزیشن سے روکیں گے تو تمام مذہبی چینل وہ دفن ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ تمام چینل جن کے پاس کانٹینٹ اسلام کے اگینسٹ ہے یا بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ جن کا کانٹینٹ ہی بے حیائی پر مشتمل ہے، وہ چینل پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی کام ہوگا جو خلافت عثمانیہ میں پریس جب آیا نا، انہوں نے کہا نہیں، اس سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے اور مذہبی کتابیں پریس میں نہیں چھپیں گی، ہم وہی کبوتر کے قلم سے بیٹھ کے لکھیں گے اس کو۔ ادب کا تقاضا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اس احتیاط سے ہوا کیا ہے؟ گوروں کی کتابیں چھپ چھپ کے مارکیٹ میں آنا شروع ہوئیں، وہ جو الغزو الفکری تھی، جو ایک فکری جنگ تھی، نظریاتی جنگ تھی، اس میں وہ جیت گئے، اور ہماری کتاب 6 مہینے بعد لکھ کے مارکیٹ میں آ رہی ہے ان کے اعتراضات کا جواب۔ تو ابھی تو یوٹیوب کی دنیا اتنی، سوشل میڈیا اور فیس بک کی دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ اس جنگ میں اگر آپ نہیں کودے اور فوراً آپ نے ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے اور آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئیں، تو آپ اس جنگ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جب تک لوگوں کا اس میں ذاتی نفع نہیں ہوگا، لوگوں کا یہ سورس آف انکم نہیں ہوگا، لوگ اس میں زیادہ انوالو ہوں گے نہیں۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کل ایک تقریر کی ہے، 20 چینلوں نے چلا کے کہاں پہنچا دیا ان کی اسپیچ کو۔ تو کیا یہ سارے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یہ کام؟ ان میں بہت سو کا یہ سورس آف انکم ہے، تو اگر وہ آپ ان کو مونیٹائزیشن کو حرام قرار دیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی اسپیچز بھی نہیں پھیلیں گی دنیا میں زیادہ۔ بالکل ایسی ہے، اور ہم نے مفتی صاحب تو یہ جب تک لوگوں کا ایک دنیا کا مفاد اس سے وابستہ نہیں ہوتا نا، تو اس وقت تک یہ دین کی دعوت بہت زیادہ پھیلتی بھی نہیں ہے لوگوں میں۔ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں ابھی، 100% اسلام نہیں ہے، تو آپ نے اسی سوسائٹی میں ہی سروائیو کرنا ہے۔ اور آسان مثال میں دیتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں کمپیوٹر نہیں رکھتے اور LED نہیں لگائی بچے بگڑ جائیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں نہیں لگائی تو زیادہ بگڑیں گے، کیونکہ معاشرے میں ایک یلغار ہے سوشل میڈیا کی۔ آپ نے اگر گھر میں LED نہیں ہے آپ کے، اور بچوں کو آپ جائز چیزیں خود اپنی نگرانی میں نہیں دکھاتے، تو ادھر ادھر جا کے وہ چھپ کے جائے گا اور لوگوں کے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا جا کے دیکھے گا وہ۔ تو اب بے حیائی کا مقابلہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ بچے کو بند کر دیں کمرے میں اور ساری چیزیں اس سے چھین لیں۔ اب یہ ہے کہ بھائی آپ کو ان چیزوں کا اس کو یوز ٹو بنانا پڑے گا اپنی نگرانی میں، تاکہ وہ ان چیزوں سے مانوس ہو جائے۔ ورنہ جب وہی ہے نا کہ جو بہت عرصہ بھوکا رہتا ہے تو جب اس کو کھانے کو ملتا ہے تو وہ جائیدادیں کھا جاتا ہے، پھر وہ اگر ٹائم پہ اس کو ملتا رہتا تو وہ شاید اتنا آگے نہ نکلتا۔